السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو لائیو اور آپ کے ساتھ اس نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں سیف اللہ حسینی۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہندوستان میں تاریخی مقامات اور مذہبی حساسیت یعنی ریلیجیس سینسٹیویٹی مسلسل بحث کا موضوع رہے ہیں۔ ان دنوں ایک بار پھر ملک ہندوستان کی تہذیب اور ثقافت کی علامت تاج محل، جسے بلا لحاظ مذہب سارے ہندوستانی محبت کی نشانی مانتے ہیں، اس کی تاریخی حیثیت پر ضرب لگانے کی کوشش شاید مختلف ریاستوں کے انتخابات کے پیش نظر خبروں میں لائی گئی ہے۔ خاص طور پر بالی ووڈ کی آنے والی فلم دی تاج اسٹوری کی ٹریلر کے بعد یہ معاملہ زیادہ زور پکڑ گیا ہے۔ فلم کے پوسٹر میں اداکار پریش راول کو تاج محل کے گنبد سے ہندو دیوتا شیو کی مورتی نکالتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس کے بعد نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر مذاہب کے افراد نے بھی شدید تنقید کی اور اسے تاج محل کی تاریخی حقائق کے ساتھ کھلواڑ قرار دیا۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے اس فلم کو تاریخی حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے اور ہندو مسلم کے بیچ نفرت کو ہوا دینے کی کوشش قرار دیا۔ اکثر حقیقت پسند لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فلم نفرت کی سیاست کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے بنائی گئی ہے، ایک ایسے وقت میں جبکہ ملک کی سیکولر طاقتیں نفرت کی سیاست کے خلاف متحد ہو رہی ہیں اور عوام نفرت کے پھیلانے والے کھوکھلے نعروں کی حقیقت کو سمجھنے لگی ہے، اور پھر سے عوام کے اندر باہمی محبت، الفت اور یکجہتی کے چراغ روشن ہونے لگے ہیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے اور نفرت کی سیاست سے بنی دوریوں کو پاٹنے اور ملک کی سالمیت کو مضبوط کرنے میں مصروف ہے۔ ایسے میں یہ فلم کا ٹریلر ایک بار پھر نفرت کی راہیں کھولنے کا کام کر رہا ہے اور ان طاقتوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کر رہا ہے جو تاج محل کے مقام پر کسی قدیم مندر کے ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ اس طرح کی فلمیں انٹرٹینمنٹ کے نام پر مذہبی نفرت پھیلانے اور اقلیتوں، خاص کر مسلمانوں کے خلاف جذبات بھڑکانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ سن 2022 عیسوی میں بی جے پی کے ایودھیا کے میڈیا انچارج رجنیش سنگھ نے الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی، جس میں کہا گیا کہ تاج محل کے تہہ خانوں میں موجود 22 کمروں میں دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں اور ہندو دھرم کی علامات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کمروں کو کھول کر تاریخی سچائی عوام کے سامنے لائی جائے۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں دائر اپیل کے بعد کچھ شدت پسند افراد مٹھائیاں لے کر تاج محل پہنچے اور ٹورسٹ بن کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ وہاں مٹھائیاں تقسیم کی جا سکے، لیکن پولیس نے انہیں روک دیا۔ یہ پٹیشن بعد میں عدالت نے خارج کر دیا۔ اس سے 6 سال پہلے بھی ایک اور پٹیشن دائر کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ تاج محل مغل بادشاہ شاہ جہاں کی ملکہ ممتاز محل کا مقبرہ نہیں بلکہ بھگوان شیو کا مندر ہے اور اس کا اصل نام تیجو محلیہ تھا۔ یہ تنازعہ 1989 عیسوی میں اس وقت سامنے آیا جب ہندوتوا نظریات کے حامل متنازع تاریخ دان پی این اوک کی کتاب تاج محل دی ٹرو اسٹوری شائع ہوئی۔ اس کتاب میں دعویٰ کیا گیا کہ تاج محل کے مقام پر ایک ویدک مندر تھا جس کی تعمیر 1155 عیسوی میں یا مغلوں کے ہندوستان میں آمد سے پہلے ہوئی تھی۔ پی این اوک کے مطابق اس مندر کو راجہ پرمداری دیو نے تعمیر کرایا تھا اور مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اسے راجہ جے سنگھ سے جبراً حاصل کیا تھا، لیکن مشہور ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ ان کے دعوے کھوکھلے ہیں جن کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے۔ کئی لوگ پی این اوک کو ہسٹورین نہیں مانتے اور کچھ انہیں میتھوسٹورین یعنی من گھڑت تاریخ دان کہتے ہیں، پھر بھی بہت سے ہندوتوا گروپ ان کی کتابوں اور نظریات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پی این اوک کا دعویٰ ہے کہ اسلام اور مسیحیت دونوں ہندوازم سے نکلے ہیں اور لندن کے ویسٹ منسٹر ایبے چرچ بھی شیو کا مندر تھا۔ ان کی کتاب کرسچن نیتی ہے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یسوع مسیح 13 سے 30 سال کی عمر میں ہندوستان آئے اور یہاں کرسچن نیتی سیکھی جو بعد میں بدل کر کرسچینٹی ہو گئی۔ لیفٹسٹ یعنی بائیں بازو کے نظریات کے حامل دانشور اور رائٹر سبھاش گتاڑے کہتے ہیں کہ پی این اوک کے خیالات 2007 میں ان کی موت کے بعد بھی زندہ ہیں اور بعض طاقتیں انہیں ہندوتوا کے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ہسٹورین ایم پینیکر کہتے ہیں کہ کچھ طاقتیں تاریخ کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اسکولوں کے نصاب میں مسلم اور مغل دور کے تاریخی حقائق کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔
حال ہی میں سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE نے 10ویں اور 12ویں کی کتابوں سے مغل اور شاعر فیض احمد فیض کی 2 نظمیں خارج کر دی ہیں، جس پر مبصرین آبزرورز نے کرٹیسائز کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے نوجوانوں میں تاریخی سمجھ متاثر ہو رہی ہے۔ مشہور ہسٹورین رانا صفوی کا کہنا ہے کہ تاج محل کو شیو مندر کہنے والے ہسٹری سے ناواقف ہیں۔ وہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر پھیلائے گئے کنٹینٹ کو تاریخی حقائق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ رانا صفوی کے مطابق ممتاز محل کے انتقال کے بعد سن 1631 عیسوی میں شاہ جہاں نے انہیں آگرہ میں دفنانے کا فیصلہ کیا اور دریائے جمنا کے کنارے ایک مناسب جگہ ملی، جس کے مالک اکبر بادشاہ کے جنرل راجہ مان سنگھ کے پوتے راجہ جے سنگھ تھے۔ وہاں ان کی ایک شاندار حویلی تھی۔ رانا صفوی WE بیگلی اور ضیاء الدین دیسائی کی کتاب تاج محل دی الومائن ٹوم کا حوالہ دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ راجہ جے سنگھ اس مبارک مقصد کے لیے اپنی حویلی مفت میں دینے کو تیار تھے، لیکن شاہ جہاں اس پر تیار نہیں ہوئے اور انہوں نے اس کے بدلے انہیں 4 دوسری حویلیاں دی تھیں، جس کی تفصیلات شاہی فرمان 28 دسمبر 1633 عیسوی میں موجود ہیں، جو آج بھی کپاڑ دوارا کلیکشن جے پور میں محفوظ ہے۔ رانا صفوی کہتے ہیں کہ ممتاز محل کے مقبرے کی تفصیل 2 کتابوں میں موجود ہے اور اس وقت جو شاہی فرمان جاری ہوا تھا اس کا انگریزی ترجمہ بھی موجود ہے، جس فرمان کے مطابق راجہ جے سنگھ کی حویلی کے بدلے انہیں 4 حویلیاں دی گئی تھیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مغل بڑی مہارت اور دلچسپی کے ساتھ دستاویزات تیار کراتے تھے۔ ان کے دور میں ہزاروں دستاویزات تیار ہوئی تھیں، جن میں سے کچھ غائب ہو گئیں اور کچھ اب بھی موجود ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں دائر پٹیشن میں جن 22 کمروں کو کھولنے کا مطالبہ کیا تھا، رانا صفوی کے مطابق بادشاہ ٹورسٹ کے راستے سے مقبرے میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ ان کے اور ان کے اہل خانہ کے لیے دریائے جمنا کے کنارے ایک زیر زمین راستہ اصل خبر تک نکلتا تھا۔ ایوا کوچ کی کتاب دی کمپلیٹ تاج محل میں ان کمروں کی تصاویر بھی موجود ہیں، جو واضح کرتی ہیں کہ یہ تاریخی طور پر آرام و استعمال کے لیے بنائے گئے تھے، نہ کہ مذہبی مقاصد کے لیے۔ سن 2015 عیسوی میں آگرہ کی ایک عدالت میں 6 وکلا نے دعویٰ کیا تھا کہ تاج محل کے مقام پر کبھی مندر تھا۔ وکیل ہری شنکر جین نے PNO کی کتاب ہی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ مندر 1155 عیسوی میں راجہ پرمداری دیو نے تعمیر کرایا اور شاہ جہاں نے 1632 عیسوی میں اسے حاصل کیا، اور اس کے بعد مندر کو ایک اسلامی فن تعمیر میں تبدیل کر دیا گیا۔ محکمہ آثار قدیمہ ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی نے اگست 2017 میں آگرہ عدالت میں حلف نامہ جمع کرایا کہ تاج محل کے مقام پر کبھی مندر نہیں تھا اور یہ ایک مقبرہ ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن 1920 عیسوی میں جاری ہوا تھا، جس کے تحت تاج محل کو محفوظ عمارت قرار دیا گیا اور اسے قومی اہمیت نیشنل سگنیفیکینس دی گئی۔ BJP کے رکن پارلیمنٹ ونے کٹیار نے اکتوبر 2017 میں تاج محل کے شیو مندر ہونے کا دعویٰ کیا کہ تیج و محالیہ یعنی تیج اور تاج میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، یہ ہمارا مندر ہے اور اسے جلد ہی مندر میں تبدیل کر دیا جائے۔ BJP کے رکن اسمبلی سنگیت سوم نے تاج محل کو ہندوستانی ثقافت پر ایک داغ قرار دیا۔ تاہم کسی بڑے نیشنل لیڈر یا سینٹرل منسٹر کی جانب سے تاج محل کو شیو مندر قرار دینے کا دعویٰ نہیں کیا گیا۔ اس وقت کے BJP ترجمان نلن کوہلی نے کہا تھا کہ یہ ونے کٹیار کی ذاتی رائے ہے، یہ پارٹی کی رائے نہیں ہے۔ تجزیہ کار یعنی اینالسٹ اور مبصرین یعنی آبزرورز کے مطابق تاج محل کے بارے میں یہ دعوے ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کرنے اور مغلیہ دور کی تاریخ کو عوامی ذہنوں سے مٹانے کی سازش ہے۔ دہلی یونیورسٹی میں استاد اور سماجی کارکن پروفیسر اپوروانند تاج محل کے شیو مندر ہونے کے دعوے کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تاریخ پڑھتے نہیں اور کچھ لوگ تاریخ کو مانتے نہیں۔ ان کے خیال میں ایک طبقہ ہندوؤں کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ آپ سے کچھ چھین لیا گیا ہے جسے اب واپس لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کے بقول ایسے بیانوں سے مسلمانوں اور ہندوؤں میں نفرت اور دوری پیدا کی جا سکتی ہے۔
حالیہ دہائی میں بالی ووڈ کی پروپیگنڈا فلمیں کشمیر فائلز، کیرلا اسٹوری اور اب دی تاج اسٹوری نفرت انگیزی پیدا کرنے کے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ ان کا مقصد عوام کو درپیش اصلی مسائل جیسے مہنگائی، بے روزگاری اور بدامنی سے عوامی ذہنوں کو بھٹکانا ہے، تاکہ عوامی ذہن مذہبی تنازعات میں الجھ کر اپنے اصلی مسائل سے دور رہیں اور سرکاروں کی ناکامیوں پر سوال نہ اٹھائیں۔ آخر میں ہمارا پیغام یہی ہے کہ تاج محل ایک نیشنل مونومنٹ، قومی یادگار کی ایسی عمارت ہے جس نے ساری دنیا پر ہندوستان کی ثقافت اور ہمارے عظیم فنکاروں کی فنکاری کا انمٹ نقش چھوڑا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دنیا کی عجائبات میں اپنا مقام حاصل کر چکا ہے، جو کہ ملک اور قوم کے لیے فخر کا باعث ہے۔ اپنے قومی ورثوں کی حفاظت ہر محب وطن کی ذمہ داری ہے۔ تاج ملک کی شان ہے، دنیا بھر کے سیاحوں پر ہندوستان کی فنی کاریگری، ثقافت، تہذیب اور محبت کے نقوش چھوڑتا ہے۔ اپنی اس عظیم قومی یادگار کو نفرت کی بھٹی میں جلنے سے بچا لیں۔ یہ محبت کا مسکن ہے، یہاں سے محبت کو عام کریں اور نفرت کی جڑیں کاٹنے میں ہر ہندوستانی اپنا حصہ ادا کرے۔ یہی ہمارے ملک اور یہاں کی تہذیب کی پکار ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو سے متعلق اپنے رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو لائیو آپ تک ایسے حقائق لاتا رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔